السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ لقمان کی آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 28 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اور جو کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے، انہیں ہماری ہی طرف پھرنا ہے تو ہم انہیں بتا دیں گے جو انہوں نے کیا ہوگا۔ بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ ہم انہیں کچھ فائدہ اٹھانے دیں گے، پھر انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کریں گے۔ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تسلی رکھیں اور کفر کرنے والے کے کفر پر غمزدہ نہ ہوں، کیونکہ اس کا کفر کرنا دنیا و آخرت میں آپ کے لیے کسی نقصان دہ نہیں۔ ان لوگوں کو مرنے کے بعد ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور ہم انہیں ان کے اعمال کی سزا دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس طرح ان کے ظاہری اعمال کو جانتا ہے، اسی طرح ان کے دلوں کی بات بھی جانتا ہے، تو وہ انہیں اس کی بھی سزا دے گا جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے۔ ہم انہیں کچھ فائدہ اٹھانے دیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم ان کافروں کو تھوڑی مہلت دیں گے
تاکہ وہ اپنی موت تک دنیا کی نعمتوں سے مزے اٹھا لیں، پھر انہیں آخرت میں سخت عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دیں گے، اور وہ جہنم کا عذاب ہے جس سے یہ لوگ کبھی رہائی نہ پا سکیں گے۔ آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر اگرچہ کفر اور شرک کی وادیوں میں گھوم رہے ہیں، لیکن اگر ان سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ یہ زمین اور آسمان کس نے بنائے ہیں، تو ضرور ان کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ ان کے اقرار سے یہ لازم آتا ہے کہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے وہ اللہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، تو واجب ہوا کہ اس کی حمد کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ جبکہ ان جاہلوں کا حال یہ ہے کہ خالق صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ شرک اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 26 میں ارشاد ہے، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں، بے شک اللہ ہی بے نیاز تعریف کے لائق ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کے مملوک، مخلوق اور بندے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے تو زمین و آسمان میں اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، تعریف کے لائق ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ تعالیٰ ہی اپنی ذات اور صفات میں بے نیاز ہے، اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا بے نیاز نہیں، بلکہ ساری کائنات اسی کی محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں تعریف کے لائق ہے، اگرچہ کوئی بھی اس کی حمد نہ کرے۔ آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے، اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب خلمیں بن جاتے اور سمندر ان کی سیاہی، پھر اس کے بعد اس پہلی سیاہی کو 7 سمندر مزید بڑھا دیتے تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوتی۔ بے شک اللہ عزت والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے اپنی عظمت کا بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ساری زمین میں موجود تمام درختوں کی خلمیں بنا دی جائیں جو کھربوں سے بھی کھربوں گنا زیادہ ہوں گی، اور لکھنے کے لیے سمندر بلکہ 7 سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے، اور ان قلموں اور سیاہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عظمت مثلا علم، قدرت، صفات کو لکھا جائے، تو سارے قلم اور سمندر ختم ہو جائیں لیکن عظمت الہی کے کلمات ختم نہ ہوں، کیونکہ سمندر 7 ہوں یا کروڑوں جتنے بھی ہوں، بہرحال وہ محدود ہیں اور ان کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں تو متناہی چیز غیر متناہی کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی۔ اس آیت کا شان نزول کے بارے میں اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے 2 قول ہم بیان کریں گے۔ نمبر 1، جب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودیوں کے علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، ہم نے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں وما اوتیتم من العلم الا خلیلا، یعنی تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے، تو اس سے آپ کی مراد ہم لوگ ہیں یا صرف آپ کی قوم؟ ارشاد فرمایا سب مراد ہیں۔ انہوں نے کہا کیا آپ کی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ ہمیں توریت دی گئی ہے اور اس میں ہر چیز کا علم ہے؟ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے خلیل ہے۔
اور تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہے کہ اگر اس پر عمل کرو تو نفع پاؤ گے۔ انہوں نے کہا آپ کیسے یہ خیال فرماتے ہیں، حالانکہ آپ کا قول تو یہ ہے کہ جسے حکمت دی گئی ہے اسے خیر کثیر دی گئی، تو قلیل علم اور کثیر خیر کی کس طرح جمع ہو سکتے ہیں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس صورت یہ آیت مدنی ہوگی، اس صورت میں یہ آیت مدنی ہوگی۔ نمبر 2، یہودیوں نے قریش سے کہا تھا کہ مکے میں جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا کلام کرے۔ آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے، تم سب کا پیدا کرنا اور قیامت میں اٹھانا ایسا ہی ہے جیسا ایک جان کا، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تم سب کا پیدا کرنا اور قیامت میں اٹھانا ایسا ہی ہے جیسا ایک جان کا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور علم کے کمال کو بیان فرمایا، اور اب یہاں سے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے سے متعلق کفار مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے اہل مکہ، تم سب کو پیدا کرنا اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جان کو پیدا کرنے کے برابر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر کچھ دشوار نہیں، کیونکہ اس کی قدرت تو یہاں تک ہے کہ اگر وہ چاہے تو ایک لفظ کن فرما کر سب کو پیدا کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اقوال کو سننے والا اور تمہارے افعال کو دیکھنے والا ہے، تو وہ تمہیں تمہاری باتوں اور عملوں کا بدلہ دے گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابی بن خلف اور کفار مکہ کی ایک جماعت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مختلف مراحل سے گزار کر ہمیں پیدا فرمایا، جیسے پہلے ہم نطفے کی شکل میں تھے، پھر جمع ہوا خون بنے، پھر گوشت کا ٹکڑا بنے، پھر ہماری ہڈیاں اور اعضاء وغیرہ بنے۔ تخلیق کے ان مراحل کو جاننے کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو ایک ہی گھڑی میں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس میں گویا کہ فرمایا گیا یہاں بہت آہستگی سے پیدا فرمانا دوسری حکمتوں سے ہے، نہ کہ رب تعالیٰ کی مجبوری کی بنا پر، اور وہاں ایک دم پیدا فرمانے میں اپنی قدرت کاملہ کا اظہار ہوگا، لہذا غائب کو حاضر پر قیاس نہ کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان رب